سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق على السلام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا ببكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. شعبان المعظم کے یہ آخری لمحات ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم گزشتہ جمعے کے درس قرآن میں بھی اس بات کو ذکر کر چکے ہیں کہ ایک قرآن کے طالب علم کو قرآن کریم سے اپنا رشتہ گہرا اور مضبوط کرنے کے لیے جو فکر بہت زیادہ سہارا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس میں ملنے والے احکام، نصیحت، حکم، ارشادات اللہ رب العالمین کے معلوم ہوتے ہیں اس کتاب ہدایت میں، وہیں پر اس میں مزید دلچسپی اور اس میں شوق بڑھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کوئی صورت یا کوئی آیت جو نازل ہو رہی ہے وہ کس واقعے کے تناظر میں نازل ہو رہی ہے، اس کے نزول کا سبب کیا ہے، کیا واقعہ ایسا ہوا حضور سید عالم کے سامنے کہ یہ آیت اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضور سید عالم کی رہنمائی کے لیے، تربیت کے لیے اور آپ کے ذریعے اپنے بندوں کے معاملات کی درستگی کے لیے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی، جسے ہم شان نزول کہتے ہیں. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مہینہ یا کوئی تاریخ اس آیت سے تعلق رکھتی ہو تو پھر اگر ہم ایک شیڈیول بنا لیں کہ کس واقعے سے متعلق کون سی آیت ہے اور کسی آیت کے نزول کا سبب کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ کون سی آیت کون سے دن کون سے مہینے کے اندر نازل ہوئی. یہ وہ باتیں ہیں جو طبیعتوں کو دلچسپی کی طرف لاتی ہیں اور بندہ ان باتوں کے سہارے کے ذریعے اپنے اندر شوق پاتا ہے اور قرآن کریم جسے سمجھنا لازم ہے یہ اس کے لیے ایک بڑا بہترین اور مثبت راستہ بن جاتا ہے. اسی تناظر کے اندر جو وقت ہمارے پاس مختصر ہے، آج بڑی اہم آیت کریمہ کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں، وہ ہے آیت درود. سورۃ الاحزاب 22واں پارہ قرآن کریم فرقان حمید کی ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کریم میں جو آیات ترتیب کے ساتھ موجود ہے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، اس ترتیب سے سورۃ الاحزاب 33 ہے، 33ویں سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے مدینہ منورہ میں ہے، پارہ اس کا 22 ہے
اور آیت نمبر 56 ہے، اور اس آیت کا نزول یعنی آیت درود کا نزول جو ہے وہ شعبان کے مہینے میں ہوا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ بات ذکر کرنے کا شرف پایا تھا کہ تحویل قبلہ کہ 17 مہینے یا 16 مہینے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے اندر بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مسجد اقصی جو موجودہ فلسطین کے اندر موجود ہے۔ پھر ٹھیک 16 یا 17 مہینے کے بعد عین نماز میں، نماز ہی کی حالت میں اللہ رب العالمین جل وعلا کا حکم ہوا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے قد نرا، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ ضرور بضرور ہم آپ کے چہرے کو پھیر دیں گے، قبلتاً اس قبلے کی جانب، قبلے کا معنی جہت، قبلے کا معنی سینٹر، قبلے کا معنی زاویہ، قبلے کا معنی جہت۔ اللہ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے، ترضاها جسے آپ پسند کرتے ہیں، جو آپ کو محبوب ہے۔ تو تحویل قبلہ یعنی بیت المقدس سے مکہ مکرمہ کعبہ مشرفہ کی طرف چہرے کا ہونا، یہ حضور کی مرضی پر ہوا، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو یہ حکم عطا فرمایا۔ اس کو کہتے ہیں تحویل قبلہ، قبلے کا بدل جانا اور اللہ کے حکم سے منتقل کر دیا جانا، یہ شعبان المعظم کے مہینے کے اندر ہوا۔ اور میں نے بخاری شریف سے ایک حدیث پڑھی تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، وہ تو قرآن کی اس آیت سے پتہ چل گیا کہ حبیب عبادت ہماری ہوگی لیکن جہت قبلہ تیری محبت، تیری مرضی سے منتخب کیا جائے گا۔ اس سے مقام مصطفیٰ اور حضور کے مقام کی بزرگی اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہمیں پتہ چلتی ہے۔ میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آواز تھوڑی کم کریں اس کی، بخاری شریف کے اندر کتاب النکاح میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین کتنا پسند کرتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العالمین کس قدر محبت فرماتا ہے۔ تو ہماری ماں حضرت عائشہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت اور مقام کو ذکر کرتے ہوئے صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری شریف کے اندر امام بخاری علیہ رحمت نے نقل فرمائی ہے، اور اس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام و منزلت کو ذکر کیا گیا، اور حدیث نمبر ہے 4788 4788۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتی ہیں، کتاب التفسیر ہے کہ قلت ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، کہ یا رسول اللہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ اللہ آپ کی خواہش اور آپ کی مرضی کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام جو ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان کیا۔ تحویل قبلہ کے بعد جو تھوڑا سی وقت ہے، ہم آیت درود کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ درود شریف مومنین کے لیے سب سے بڑا وظیفہ ہے، لیکن تھوڑی سی اس سے متعلق علمی معلومات بھی ہمیں اس حوالے سے حاصل ہونی چاہیے۔ سورۃ الاحزاب، جس طرح میں نے عرض کیا کہ شعبان المعظم میں اسی مہینے میں یہ آیت نمبر 56 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارکہ پر نازل ہوئی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود پڑھو اور بکثرت سلام پڑھو۔ یہ آیت کریمہ بہت مبارک اور حضور کی عظمت و شان کا ایک بہت بڑا نشان ہے۔ یہاں پر علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ صلاۃ کا معنی کیا ہے، تو صلاۃ کے معنی کو امام بخاری علیہ رحمت نے بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر کتاب التفسیر کے اندر باب نمبر 10 میں امام بخاری علیہ رحمت نے باب باندھا ہے، باب قولہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، اور اس کے تحت امام بخاری تشریح کرتے ہوئے صلاۃ کا معنی لاتے ہیں۔ یہ توجہ کیجئے اس پر کہ رب کریم
نبی پاک پر صلات پڑھتا، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے اتنے فرشتے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یصلون علی النبی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات پڑھتے ہیں۔ تو صلات کا معنی کیا ہے؟ تو امام بخاری علیہ رحمت نے کتاب التفسیر میں جب باب باندھا ہے، باب نمبر 10 چیپٹر نمبر 10، اور اس میں آپ ذکر کرتے ہیں کہ قال ابو عالیہ، امام ابو عالیہ کہتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، فرمایا کہ صلاۃ اللہ رب العالمین کا حضور پر پڑھنا یہ ہے کہ حضور کی ثنا اور حضور کی تعظیم کو بیان کرنا ہے فرشتے کے مجموعے میں۔ یہ صلاۃ کا معنی امام بخاری علیہ رحمت نے نقل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کے مجمع میں ثناؤہ علیہ، حضور کی ثنا بیان کرتا ہے، حضور کی تعظیم بیان کرتا ہے، حضور کی تعریف بیان کرتا ہے، یہ معنی ہے صلاۃ کا۔ اب یہاں پر تھوڑا سے آگے توجہ فرمائیے تاکہ ہمارا ذوق اس حوالے سے برقرار رہے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے، اور یہاں پر بالخصوص بڑے ائمہ نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہماری طرف سے جو ہم پڑھتے ہیں صلاۃ، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اس حضور کے لیے صلاۃ دو معنوں پر جمع ہوتا ہے۔ ایک معنی اس کے اندر یہ ہے کہ حضور کی تعظیم، حضور کی تکریم، حضور کا ذکر اس صلاۃ میں شامل ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور یہ بات طلب کرتے ہیں اور اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنے حبیب پر صلاۃ پڑھ، یعنی تو اپنے حبیب کے ذکر کو بلند فرما، ان کی تعظیم کو اور بڑھا دے، اور ان کی تعظیم و تکریم جو ذکر کرتا ہے اس میں تو اضافہ فرما۔ یعنی اس میں جو ہم درود پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کو بڑے گہرے انداز میں پڑھنے کی ضرورت ہے، علماء لکھتے ہیں درود پڑھنے والا بندہ، درود شریف پڑھنے والے دو قسم کے ذہن ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بس وہ زبان سے ہلا رہا ہو، بس زبان پڑھ رہا ہو، اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس کے لیے پڑھ رہا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو حضور کی عظمت اور مقام کو سامنے رکھتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، جلالت، عظمت، مقام اس کے سامنے ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ دیا ہے، یہ مقام دیا، یہ شان دی ہے۔ تو اس وقت جب وہ درود پڑھتا ہے تو اس کے اندر اپنی ایک کیفیت، ایک لذت، ایک حلاوت، ظاہر سی بات ہے بندہ یوں ہی زبان چلا رہا ہو، جس کو وہ ذکر کر رہا ہے وہ اس کے ذہن میں ہی نہ ہو، اس کے اوصاف اور شان ذہن میں نہ ہو، تو وہ غافل طور پر صرف زبان ہلاتا رہے گا۔ لیکن ایک وہ ہے کہ جس کے لیے وہ تعریف کر رہا ہے وہ اس کے ذہن میں بھی ہے، اور جس شخصیت کی تعریف کر رہا ہے اس کے مقام اور قدر اور اس کی عظمت بھی اس کے دل کے اندر ہے، اور وہ خود کو اس کی بارگاہ سے تعلق دیتا ہے، تو اس شخص کا تعریف کرنا حلاوت، عزت کا مقام ہے۔ تو اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ صرف زبانوں کو ہلا کر اور ٹیڑھا کر کے صرف بات نہ کی جائے، یہ کھڑے ہو کر صرف جھومنے پر زور نہ دیا جائے، بلکہ کہا یہ بات دیکھی جائے کہ کس کے حضور پڑھا جا رہا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی قدر کیا ہے، تو اس سے حلاوت، عزت اور قدر کے اندر اضافہ ہو۔ اس پر ایک بڑی پیاری مثال علماء نے دی ہے، فرمایا دیکھیں، ایک سمجھانے کے لیے مثال بڑی پیاری دیتے ہیں اور اس مضمون کے قریب لاتے ہیں اور مجھے اور آپ کو، کہ حضور پر درود پڑھتے وقت ہماری روح پر کیا کیفیت ہونی چاہیے، اور ہمارے مزاج پر کیا کیفیت ہونی چاہیے، ہمارے سوچ و بچار پر کیا کیفیت ہونی چاہیے، ہمارے اندر وہ اسپرچول اور وہ روحانیت کس قدر بلند ہونی چاہیے۔ تو اس کی ایک مثال کو مفسرین ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو، ایک ماں کا اگر عزیز بچہ مر جائے، اس کا ایک لوتا بچہ اگر انتقال کر جائے تو وہ اس کی میت پر کس درد سے روئے گی، اور ایک اس کی پڑوسن، رشتہ دار، دیگر خواتین، وہ بھی آ کر اس پر اپنا غم کا اظہار کرے گی، لیکن دونوں کے غم میں فرق ہوگا۔ ایک بس یوں ہی رسمی طور پر غم کر رہی ہے، ایک وہ جس کے دل کا یہ ٹکڑا تھا، جس سے اسے محبت تھی، اس کی عظمت کو وہ پہچانتی ہے۔ تو غور سے سن لیجیے آپ، اور بات جو کی جا رہی ہے اس پر توجہ کریں، عطر بعد میں لگائیے گا، جو درس قرآن ہے اس دوران تو تسبیح پڑھنا حرام ہے، ناجائز ہے، تو ذرا غور کیجیے اس بات پر، جو بات میں لذت کر رہا ہوں یہ بیکار عطر سے زیادہ وہ خوشبودار ہے، ذرا توجہ کریں اس بات پر، اور مجلس کے آداب بھی سمجھیں، عطر باہر لگا کر آیا کریں۔ غور کیجیے اس بات پر، کیا بات کی جا رہی ہے کہ کس نیت سے بندے نے حضور پر درود پڑھنا ہے۔
بہت قریب لا کر اس کیفیت کو علماء نے سمجھایا کہ ایک عورت جس کے ایک لوتا بچہ بچپن میں انتقال کر جائے تو وہ اس عورت پر غم، دلی تعلق، دلی صدمہ کیسا ہوگا جس میں وہ سسکیاں بھر رہی ہوگی، رو رہی ہوگی. اور ایک وہ عورتیں ہیں جو اس کی رشتہ دار، پڑوسن، اس کی سہیلیاں ہیں، وہ رو رہی ہیں. تو علماء نے درود کی کیفیت کو بتاتے ہوئے یہ زبردست مثال دی ہے. فرما رو دونوں رہیں اس بچے کے اوپر، لیکن ایک کا رونا صرف دیکھنے داکھنے اور ایک رسم اور ایک عادت کو بڑھانے کا ہے، اور ایک کا رونا اس بچے کی ماں جو اس سے دلی تعلق رکھتی تھی، محبت کرتی تھی، ایک اس کا رونا ہے. تو فرمایا دیکھو ان دونوں کے غم میں فرق ہے. ایک کا غم دلی تعلق اور جو مر گیا ہے اس کے ساتھ محبت اور اس کی عقیدت، اس کی عظمت، اس سے اس کی جو شفقت اور وہ جو نعمت تھی اس کے پاس، اس کی تڑپ کے ساتھ رونا ہے. فرمایا اس طرح حضور پر درود پڑھنے والے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک بس ایسی تسبیح کے دانے پھیر رہے ہوتے ہیں اور جھوم جھام رہے ہوتے، گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، نعت خواں کو خبر نہیں ہوتی ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اس کو زیادہ توجہ ہوتی ہے کہ میرے کپڑے ذرا زیادہ چمک جائیں، میں ذرا عورتوں کی طرح چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا ہوں تو یہ زیادہ نظر آ جائے. اس کو اپنی فکر نہیں ہوتی ہے تو مجمع پر ہماری کیفیت کیا ہوگی. اس مثال سے یہ بات، سارے ایسے نہیں ہوتے ہیں لیکن میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لیکن کتنا حساس یہ مسئلہ ہے درود کا. علماء نے فرمایا کہ دو قسم کے لوگ حضور کی شان بیان کرنے والے ہیں. ایک تو ان کی زبان سے اللہم صلی علی محمد نکل رہا ہے، شان نکل رہی ہے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کے بارے میں پڑھا جا رہا ہے، اور جس کی شان پڑھی جا رہی ہے ان کی عظمت، ان کی قدر کیا ہے. اور ایک وہ ہے جسے پورا ادراک ہے کہ وہ کون ہیں، ان کا مقام کیا ہے، میرا ان سے کیا غلامی کا رشتہ ہے، ان کا میرے سے کیا رشتہ ہے، ان کی کتنی کرم نوازیاں ہیں، ان کی کتنی شان ہیں، وہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، میرا ان سے کیسے تعلق ہونا چاہیے. اس تصور اور حقیقت کو رکھ کر جو درود پڑھتا ہے وہ درود حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے، آج تک ہم کیونکہ آیت درود آئی ہے تو وقت نہیں ملتا کہ کبھی اس کی مکمل تشریح کی جائے، تو آج ہم نے تو عنوان یہ بنایا ہے تو لہٰذا اس لیے ہم یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ جناب اب یہاں پر دوبارہ لوٹ کر آئیے کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھتا ہے، پھر کہا تم بھی صلاۃ پڑھو. اب یہ علماء لکھتے ہیں صلاۃ کا لفظ دو دفعہ آیا، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، یصلون ایک آیا اور ہمارے لیے آگے حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا، تو ایک آیت کے اندر دو دفعہ صلاۃ کا لفظ آیا ہے. اب سوال یہاں کھڑا ہوا کہ اللہ جو پڑھ رہا ہے، اب ایک آیت میں دو دفعہ لفظ آیا ہے، تو کیا جب ایک آیت میں دو دفعہ ایک ہی لفظ کو بیان کیا جا رہا ہے تو مفسرین سوال اٹھاتے ہیں عربی گرامر اور فصاحت سے کہ جب ایک ہی آیت میں، ایک ہی جملے میں، ایک ہی ربط میں ایک ہی بات کو دو دفعہ بیان کیا جائے تو دونوں کی کیفیت الگ الگ بیان کی جائے گی یا ایک؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ رب کی طرف جو صلاۃ ہے اور بندوں کی طرف جو صلاۃ ہے اس میں معنی ایک ہی ہوگا، یعنی حضور کی تعظیم، حضور کی محبت اور حضور کی ذکر کی بلندی کو طلب کرنا. اب آپ دیکھیں اس پر علماء نے ہزاروں صفحے صرف اس آیت پر لکھے ہیں، جس میں سے میں چند نکات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور پھر ایک بات عرض کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں مضمون کے لیے کیونکہ آیت کی تفسیر سمجھ میں آ جائے. یہ معنی نہیں ہوگا ذہن میں کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی، یا ہم یہ کہیں، مثلا غور کریں، ہم یہ کہیں اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج. علماء نے کہا یہ معنی نہیں ہوگا کہ بندہ ذہن میں یہ معنی رکھے کہ اے اللہ نبی پاک پر درود بھیج، اس کا یہ معنی نہیں ہوگا ذہن میں کہ اے اللہ نبی پاک پر رحمت بھیج. نہیں، یہ ذرا توجہ سنیے، یہ ذہن رکھ کر اللہ سے بات نہیں کی جائے گی کہ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معنی کیا ہے اس کا؟ اللہم اے اللہ صلی تو درود بھیج علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سید عالم کے اوپر. یہ تو ہم نے بول دیا، لیکن اس لفظ کے پیچھے معنی ہم کیا لے رہے ہیں؟ تو معنی یہ نہیں لیں گے کہ اے اللہ تو نبی پاک پر درود بھیج، تو ہماری انٹینشن یہ نہیں ہوگی کہ اللہ تو رحمت بھیج. رحمت کا معنی نہیں ہوگا، بلکہ علماء نے کہا معنی ہوگا اے اللہ تو ان کے ذکر کو بلند کر، اے اللہ تو ان کی تعظیم کو اور بڑھا.
یعنی علماء نے رحمت کے معنی کو نہیں لیا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معنی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم حضور پر درود اللہ سے طلب کرتے ہیں. اگر جاگ رہے ہو تو بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں, ذرا توجہ کرنا, تو پھر درود پڑھنے میں لذت بھی آئے گی. اس کیفیت کو ذرا سمجھیں. اللہ رب العالمین سے ہم کیا کہتے ہیں؟ درود کے لفظ ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد. پہلے اللہم کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور کچھ چیز مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ, اللہم اے اللہ, صلی تو درود بھیج. امر کا صیغہ ہے نا, صلی تو درود بھیج. کس پر؟ علی محمد. اب درود بھیجنے سے کیا مراد ہے؟ درود کو کس معنی میں ہم لیتے ہیں؟ درود کس کو کہا جاتا ہے؟ تو بعض لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ ہم لفظ صلاۃ, صلی علی محمد, نبی پر صلاۃ بھیج, محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ بھیج, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج. تو صلاۃ کا لفظ تو عربی کا ہے, درود کا لفظ فارسی کا ہے, لیکن ہماری کیفیت اس میں کیا طلب مانگ رہی ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی سے کہیں گلاب دو اور وہاں پر ہم معنی لے رہے ہوں کہ پانی دو. بھائی گلاب دو سے مراد وہ پتیاں ہیں, تو لفظ کیا بول رہے ہیں اور پیچھے معنی کیا لے رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کہنا کہ اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو وہاں معنی رحمت کا نہیں ہوگا. ہم یہ معنی نہیں لیں گے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج, یہ معنی نہیں ہوگا. جب ہم یہ کہیں گے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج, تو امت کے علماء کہتے ہیں معنی پڑھنے والا یہ ذہن میں رکھے گا اے اللہ محبوب کی تعظیم کو اور بیان کر. اس لذت کو ذرا پائیے آپ, ان کے ذکر کو اور بلند کر. تو جناب درود شریف پڑھ کر ہم رب کے حضور جو طلب کرتے ہیں وہ حضور کے ذکر کی تعظیم مانگتے ہیں اللہ سے, کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو اور بڑھائے اور ذکر کرے اور آپ کے ذکر کو بلند کرے. اب بات کے ایک نقطے پر آ کر بات کو میں سمیٹ دیتا ہوں, توجہ سنیے. اگر تسلسل جیسے آپ نے دماغ کو حاضر رکھا ہو تو اب ہم جو اللہ رب العالمین سے درود کو طلب کر رہے ہیں حضور کے لیے, صلی علی محمد, اے اللہ درود بھیج حضور پر, تو ہم جو درود کو مانگ رہے ہیں حضور کے لیے اللہ سے, اس میں دو کیفیتیں ہوتی ہیں. ایک کیفیت ہے اس میں تعظیم کی اور تکریم کی, کہ حضور شان والے ہیں, حضور عظمت والے ہیں, حضور اللہ کی جانب سے کمال والے ہیں. ایک کیفیت یہ ہے. دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پھر اللہ کے حضور یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ اسی تعظیم والے حبیب جن کے مرتبے و مقام کو کما حق ہو جیسے وہ ہیں ہم نہیں جانتے, تو نے ان کو وہ شان و قدر عطا فرمائی ہے, تو تیری حضور ہم وہی شان دوبارہ تیرے حبیب کے لیے تجھ سے طلب کرتے ہیں کہ تو ہمارے حبیب کی شان کو اسی طرح پھر بیان کر دے جیسے بیان کرنے کا ان کا حق ہے. ایک بات تو یہ ہے. ایک بات مزید عرض کروں اس میں, دیکھیں توجہ کیجئے. اللہ مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے, کہتا نہیں ہے, آرڈر کرتا ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, صلو علیہ, تم سب میرے حبیب کی تعظیم بیان کرو, وسلموا تسلیما. ذرا سن لیں پہلے بات طریقے سے, صلو علیہ وسلموا تسلیما. اے میرے بندوں, اے ایمان والو, میں تمہیں حکم دیتا ہوں, اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی کی تعظیم اور سلام بیان کرو. اب ساری امت سر جوڑ کر بیٹھ جاتی ہے کہ صلاۃ کا معنی تھا ان کی تعظیم, ان کے مرتبے کو بیان کرنا. تو حضور کا مرتبہ جو ہم ذہن میں رکھتے ہیں تو یہ ہماری کم علمی ہے. جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے آگے ان کا ایک اور درجہ قرآن و سنت میں نظر آتا ہے. تو امت عاجز ہو جاتی ہے کہ یا اللہ تو نے تو ہمیں اس بات کا پابند کر دیا کہ میرے محبوب کی تعظیم بیان کرو, اور ہم کوئی تعظیم کے جملے بولے بھی تو اس سے بڑی اور تعظیم بھی آگے بڑھی ہے. تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کوئی چیز ہم سے چھوٹ نہ جائے, تو ہم اپنی کم علمی کا اعتراف قبول کرتے ہوئے ریٹن میں ہم تجھ سے ہی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد, اے اللہ تجھ سے ہی کہتے ہیں جیسا تو نے اپنے حبیب کو بنایا ہے اور جیسی تعظیم تو چاہتا ہے ہماری طرف سے تو ہی بیان کر دے. یہاں سے یہ عقیدہ نکلا جو کہا جاتا ہے نا حضور کی شان کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی. بعض جاہل کہتے ہیں آپ مبالغہ کر رہے ہیں, آپ شرک کی طرف جا رہے ہیں. میں نے کہا مولوی صاحب ذرا ٹک کر بیٹھیں,
آپ اپنے مولانا کو ذہن میں رکھ رہے ہوں گے یہاں شان حضور کی ہے. کہتے یہ کیا بات کہ ان کی شان کوئی نہیں بیان کر سکتا. میں نے کہا یہ آیت درود بتا رہی ہے, اور جو آپ درود شریف کے جملے پڑھتے ہیں اللہ آپ کو کہتا ہے میرے نبی پر درود پڑھو, اور ہم درود کیسے پڑھتے ہیں؟ اے اللہ تو درود پڑھ. تو سوال اٹھتا ہے اللہ تجھے کہتا ہے درود پڑھنے, تو دوبارہ اللہ کو کہہ رہا ہے درود پڑھ. چاہیے تھا کہ میں اور آپ بدلے میں اس طرح کا لفظ بولتے, صلیت علی محمد, میں نے تعظیم بیان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن ہم صلیت تو نہیں پڑھتے, صلی علی کہتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ہم حضور کے مرتبے کو کما حقہ جانتے ہی نہیں ہے, اس لیے ہم کیا اپنی طرف سے لفظ بولیں کہ میں تعظیم بیان کرتا ہوں. ہم تو کہتے ہیں اللہ تو جیسی تعظیم چاہتا ہے اور جیسا مرتبہ تو نے بنایا, ہم تو عاجز ہیں, تھک گئے, ہم کم علم ہیں, ہم دوبارہ بات تیرے ہی حضور طلب کرتے ہوئے لوٹاتے ہیں, صلی علی محمد, جیسا تو چاہتا ہے ویسی ہی تعظیم ہماری طرف سے قبول کر کے, ویسے ہی ہماری طرف سے درخواست قبول کر کے, ویسے ہی تعظیم جیسے تجھے پسند ہے تو خود اپنے محبوب کی بیان کر دے. یہ شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس آیت پر یہ چھوٹی سی بات عرض کرنے کے بعد میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیے علماء نے اس بات کو لکھا ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے. ائمہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی کے لیے حضور کا وسیلہ ضروری ہے. حضور کے تعلق کے بغیر کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. میں اس طرف نہیں جا رہا, صرف یہ لفظ جو عقیدے کا وہ بیان کر رہا ہوں, وقت مختصر ہے اور یہ بات حقیقت ہے, اس کا انکار کرنے والا مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. حضور سے ہٹ کر ذرا نماز پڑھ کے دکھا دو, حضور پر ایمان کے بغیر کوئی بندہ مسلمان ہو کر بتا دے. ٹھیک ہے جی. تو علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے, رسائی تک, حضور سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں. تو حضور تک پہنچنے کے لیے درود شریف سے بڑا کوئی وسیلہ نہیں. یہ ہزاروں صفوں کی تحقیقات کو ایک لائن میں نے بیان کیا. یعنی میں اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں, اللہ کی رضا پالیں. تو اللہ کی رضا, یہ نماز, یہ روزہ, یہ داڑھی, یہ پگڑی, یہ شریعت کی پابندی کیوں ہے؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے میرے بڑے بھائیوں بزرگوں. تو علماء نے لکھا اس بات کو, جیسے علامہ نبہانی ہے, علامہ غزالی ہے, بڑے بڑے ائمہ جو عاشقان ملت گزرے ہیں, جن کے کندھوں پر ملت کی بنیاد اور وہ ملت کے ترجمان ہیں, اسلام کے بڑے, اسلام کو ریپرزینٹ کرنے والے ہیں غیر مسلموں کے سامنے. تو انہوں نے اسلام کا خلاصہ یہ بیان کیا حضور کے تعلق سے کہ بندہ جس کے ذریعے خدا کے قریب ہوتا ہے اصل میں وہ حضور کی ذات ہے, اور جس نعمت کے ذریعے وہ حضور کے قریب ہوتا ہے وہ درود و سلام ہے. بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے حضور کے ذریعے, اور حضور کے قریب بندہ ہوتا ہے درود و سلام کے ذریعے. اور ایک بات سن لیجئے, سرکار دو عالم, دیکھو میرا بدن یہاں پر ہے, میں اس وقت مسجد میں بیٹھا ہوں, آپ یہاں پر کراچی مسجد میں بیٹھے ہیں. آپ کے ایک دوست پاکستان سے باہر ہیں, یا اس صوبے سے باہر ہیں, یا اس جگہ سے باہر ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارا بدن بھی, جو فزیکل ہمارا اصلی بدن ہے وہ یہاں پر ہو, اور یہی اصلی بدن جو ہمارا ہے یہ اس وقت گھر میں بھی ہو. نہیں ہو سکتا. یہ اسی وقت ہماری گاؤں میں بھی ہو. نہیں ہو سکتا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر بھی ہم بیٹھے اور مسجد میں بیٹھے. نہیں ہو سکتا. لیکن روح کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. روحیں سفر کرتی ہیں, ملاقات کرتی ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں, یہاں پر آپ بیٹھ کر کسی کو محبت میں یاد کر رہے ہیں تو اصل میں یہ آپ کی روح اور اس کے روح کا کنیکشن جڑ رہا ہے. اس پر خود غیر مقلدین کے امام ابن قیم نے پوری کتاب الروح لکھی ہے. علم سے جاہل آدمی اس بات کا انکار کر سکتا ہے, ورنہ پڑھا لکھا عالم شریعت کی دلیل کو رکھتے ہوئے اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ بندے کا بدن تو ایک دوسرے سے الگ جگہ کی وجہ سے نہیں مل سکتا, لیکن روحیں ملاقات کرتی ہیں. میں اس پر لمبی بات نہیں کرتا, حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں, ذرا غور کیجیے. مسند امام احمد اس وقت میرے سامنے ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاف, یہاں تک کہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی روحیں آپس میں تعلق رکھتی ہیں, ان کو ملاقات. جیسے حضور کی حدیث ہے, کئی حدیث ہیں کہ بندہ جب قبر پر جاتا ہے تو میت کی روح اس پر مطلع ہو جاتی ہے, اور وہ انس اور اپنی اولاد, جب باپ قبر کے اندر ہو یا بیٹا یا ماں قبر کے اندر ہو اور اولاد ماں باپ سے ملنے کے لیے آئے, تو باپ اور ماں کو ان کی انسیت ملتی ہے, اور وہ ان کی محبت یا عزیز و اقارب سے انسیت ہوتی ہے, اور وہ انسیت روح کی ہوتی ہے. یہ ایک عالم میں ہے, وہ دوسرے عالم میں ہے.
روح کی رفتار اتنی ہے کہ جگہیں تو چھوڑیں، عالم بھی بدل جائے تو وہ ایک دوسرے سے ذوق، ملاقات، تعلق، ہمدردی، شوق اور محبت کی چاشنی کو پاتے ہیں۔ میں اس کے فلسفے کو نہیں بیان کرنا چاہتا، نہ کسی سے مناظرہ یا کسی کو منوانا چاہتا ہوں۔ جو رسول اللہ کے غلام ہیں صرف وہ حدیث سن لے، خود اس بات کو سمجھ لیں، وقت اتنا نہیں ہمارے پاس۔ اب دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ مسلم امام احمد کی صحیح حدیث ہے، اور یہ مسلم امام احمد میں یہ حدیث مبارکہ کئی جگہ پر آئی ہے۔ پہلے تو یہ 6636 پر بھی ہے، 6637 پر بھی ہے، 6648 پر بھی ہے، یعنی 3 سے 4 جگہ پر امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو مسند میں لیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ رسول کریم فرماتے ہیں ان ارواح المؤمنین، کہ بے شک مومنوں کی روحیں لتلتقیان، آپس میں ملاقات کرتی ہیں، علی مسیرت یوم و لیلہ، اگر ایک دن یا ایک رات کا بھی سفر ہونا تو بدن تو اتنا دور نہیں پہنچ سکتا، لیکن رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ان ارواح المؤمنین لتلتقیان، روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں۔ یہ جو ذوق ایک دوسرے کے لیے، بندہ غائب ہے لیکن یہ جو محبت پیدا ہوتی ہے، اچانک اس کا خیال آتا ہے، اس سے ملنے کا شوق بڑھ جاتا ہے، یہ روحوں کا ملنا ہوتا ہے۔ جو بدن نہیں محسوس کر رہا لیکن یہ شوق جو دل کے اندر آ رہا ہے، یہ روحوں کا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بدن میں لذت اور مزہ جو ہے وہ روح کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب بندے کے بدن سے روح نکل جاتی ہے، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں لیکن اندر کوئی لذت نہیں آتی، کیونکہ لذت آنکھوں میں نہیں تھی، اس روح میں تھی جو پکڑ رہی تھی۔ جب روح نکل گئی تو یہ آنکھیں اس کے لیے ٹولز ہیں، آلہ ہیں، ذریعہ ہیں۔ لذت آنکھ میں نہیں ہے، لذت زبان میں نہیں ہے، ٹیسٹ زبان پر نہیں ہوتا ہے، یہ روح کا ہوتا ہے۔ روح نکل جائے، مردے کے جسم کے اوپر آپ شوگر گڑ کچھ بھی رکھ دیں، اس سے کیا پتا کہ کیا ہوا؟ تو پتا چلا اصل جو ذوق ہے وہ روح کا ہوتا ہے، اور ہاتھ، آنکھیں، زبان یہ صرف اس کیفیت کو پانے کا ایک ٹول ہوتی ہے، ایک ذریعہ ہوتی ہے، ایک آلہ ہوتی ہے، سبب ہوتی ہے۔ اس لیے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اور کسی کا خیال ہمارے دل میں آیا اور اچانک ہمارے دل کے اندر محبت پیدا ہو گئی تو یہ روحوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک بات میں یہاں پر عرض کر کے بخاری شریف کی ایک اور حدیث پڑھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے جسموں کو پیدا کرنے سے پہلے روحوں کو پیدا کیا تھا، اور فرمایا الارواح جنود مجندہ۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ جب روحیں بدن میں نہیں آئی تھی، یہ اتنی زبردست بات ہے جس کو اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اور ڈسکرائب اور کلیئر نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری فکر سے اوپر کی بات اور یہ حقیقت ہے، اس کو صرف عالم غیب کی بات رسول اللہ بتا سکتے ہیں۔ تو ذرا میرا اپنے آپ کو سمجھیے کہ کیا بات ہو رہی ہے، تو دین سے بھی محبت ہوگی اور اپنی قدر بھی آئے گی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ الارواح جنود مجندہ۔ امام بخاری نے اس حدیث کو بدء الخلق میں جمع کیا ہے، یعنی کائنات کے رازوں کے بارے میں جو راز حضور نے بتائے ہیں ان میں سے ایک راز یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ روحیں بدن میں آنے سے پہلے ایسی تھی جیسے آسمان پر تم پرندوں کا جھنڈ دیکھتے ہو۔ بیٹھ جاؤ، پرندوں کا جھنڈ دیکھتے ہو، کیسے ایک دوسرے میں رج بس کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں الارواح جنود مجندہ، روحیں آپس میں جھنڈ کی طرح، یہ صحیح بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، روحیں آپس میں جھنڈ کی طرح ہے۔ فما تعارف منہا اختلفا وما تناکر منہا اختلفا۔ فرمایا عالم ارواح میں جو روحیں آپس میں ملتی تھی وہ بدن میں بھی آئی تو دور بھی کہیں رہی، تو کبھی بندہ کہتا ہے یار مجھے لگتا ہے کہیں میں نے آپ کو دیکھا ہے، انہوں نے کہا میری تو آپ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ قریب میں اس کا بچہ ہوتا ہے لیکن اس سے محبت نہیں پیدا ہوتی، اچانک بندہ نظر آتا ہے، بندے کو پیار ہو جاتا ہے، قریب جا کر اس کی خیریت پوچھتا ہے، تو یہ کیسے؟ نہ اس کو جانتا ہے، نہ اس کو پہچانتا ہے، نہ کبھی ملاقات ہوئی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ روحیں بدن میں آنے سے پہلے عالم ارواح کے اندر اب ایک دوسرے سے ملاقات کرتی تھی۔ فما، آگے کا جملہ سنیے، فما تعارف منہا اختلفا، جو روحیں وہاں پر ایک دوسرے سے آشنا تھی دنیا میں آئی تو ایک دوسرے سے پیار کر بیٹھی۔ اردو سمجھ رہے ہیں نا؟ مزید وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، وقت نہیں اتنا، تو کچھ اپنے دماغ سے بھی مزید آگے سے آگے بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرمایا وما تناکر منہا اختلفا، جو روحیں وہاں پر اجنبی تھی ایک دوسرے سے،
وہ سگے بھائی ہو کر بھی اجنبی ہو جائیں گے تو پتا چلا، یہ بھی حدیث پاک دیکھیں، اس حدیث کا تعلق اسی کے ساتھ، وہ بخاری شریف کے بھی میں نے پڑھی ہے، یہ مسند امام احمد کی ہے کہ ان ارواح المؤمنین، مومنوں کی روحیں لتلتقیان، مومنوں کی روحیں آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں، علی مسیرت یوم و لیلہ، چاہے اس کا ڈیسٹینیشن، اس کی منزل ایک دوسرے سے مہینوں دور ہو، زمانہ دور ہو، لیکن بندہ یہاں پڑا بیٹھا ہو تو اس کی روح وہاں پہنچ جائے گی، اس کی روح پہنچے گی، اور ایک دوسرے کے ذہن میں ایک دوسرے کا بیٹھا ہوا ذہن میں کچھ بھی اچانک اس کا خیال آ جائے گا، یار اس کو فون کرنا چاہیے، یار آج بہت دن ہوا میں اس سے ملاقات نہیں، یہ حضور فرما رہے ہیں مومنین کی روحیں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں، چاہے کئی دنوں کی دوری پر ایک بندہ رہتا ہو ایک دوسرے سے، اور حضور فرماتے ہیں کمال کی بات آگے آ رہی ہے، وَمَا رَعَا وَاحِدًا مِّنْهُمَا صَاحِبَهُ، چاہے ایک دوسرے کو کبھی دیکھا بھی نہ ہو تب بھی روحیں ملاقات کرتی ہے اور ذہن اور دل ایک خیال بناتا ہے، یہ وہ چیز ہے۔ اب علماء نے یہاں سے مسئلہ اٹھایا، کیا امتی کی روح رسول سے مل سکتی ہے؟ یہ ساری بحث کر کے میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، یہ تو مومنین ایک دوسرے سے جڑتے ہیں نا، اب علماء نے سوال اٹھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے کیا امتی کی روح ملاقات کر سکتی ہے؟ اور حضور کی روح مبارکہ جب فیضان کرے تو ہم میں اتنی قدر صلاحیت، شفافیت اور نورانیت ہو سکتی ہے کہ ہم وہ لذت پائیں جیسے ایک دوسرے کے عزیزوں کا خیال کر کے پاتے ہیں، ایسی لذت امت پا سکتی ہے؟ تو علماء نے دیکھو روحیں آپس میں ایک جیسے ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں، یا تو ان میں کوئی بلڈ ریلیشن ہو، یا دونوں کا مرتبہ ایک جیسا ہو، یا دونوں کا خاندان ایسا ہے۔ فرمایا ان تمام میں اگر دیکھا جائے تو ہماری روحوں میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ حضور کے مرتبے، مقام اور عظمت تک ہماری روح پرواز کرے، تو جب ہماری روح اس مرتبے کو پکڑ نہیں سکتی تو تعلق کیسے ہوگا؟ تو علماء نے کہا ایک ذریعہ ہے کہ جو امت کی روح کو اٹھا کر حضور کے سامنے لے جاتا ہے، اور وہ درود پاک ہے۔ اللہم صلی علی، غافل ہو کر نہیں پڑھنا، ساری بات ذہن میں گنبد خضرا کو یاد کر کے پڑھنا، نورانی نورانی چہرے والے میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہ ونور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ واحد وظیفہ ہے کہ بندے کی روح کو، کاش اس کی لذت کو ہم پائیں کہ علماء ہزاروں صفحے پر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کیا کہہ گئے، تو گویا کہ میں نے اس لیے آپ کو عام مسلمان کی روحوں سے متعلق پہلے بتایا تاکہ کوئی بد مذہب ایسی، کیونکہ لوگ صحیح بات میں بھی غلط بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے میں نے جرنل لوگوں کی ملاقات پر بات کی ہے۔ اب ایک امتی حضور سے کیسے ملے گا؟ فرمایا اس کی رسائی جب ہوگی کہ جب وہ حضور کی شوق، درود بھی کیسے، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا اپنے اور آپ کے لیے، صرف نہیں زبان چل رہی ہو اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے مثال اس ماں کی دی ہے کہ جس کا بچہ مرے تو وہ کس درد سے روتی ہے اور پڑوسن کس درد سے روتی ہے، تو فرمایا درود پڑھنے والے کے نظر میں جب وہ درود پڑھ رہا ہو تو آپ کی عظمت، آپ کی شان، صاحب معراج، اللہ کے محبوب، شافع یوم النشور، آپ 24 گھنٹہ میں اور آپ حدیث سنتے ہیں، حضور نے حضرت ابو بکر سے ایسی بات کی، ابو بکر نے ایسا بات کی، حضرت علی نے ایسے جملے کہے، صحابہ حضور کے موئے مبارک کا ایسا ادب کرتے تھے، صحابہ کرام حضور کے وضو کے پانی کا ایسا ادب کرتے تھے، تو مجھے بتاؤ تعظیم کا ایک ذہن بنتا ہے نا پھر کہ حضور کتنی شان والے ہیں، تو فرما اب درود پڑے گا تو اس شان کو ذہن میں رکھ کر پڑے گا نا، تو تیری روح اٹھے گی اور حضور سے ملاقات کر لے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس آیت درود جو اس مہینے میں نازل ہوئی ہے اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے نکات پیش کر رہے ہیں، بات کو سمیٹتے ہوئے بات کرتا ہوں۔ چلیں اگر کوئی کہ آپ اس کی تائید پر ایک بات کرتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ تو حضور کی حدیث ہے، تم آپس میں ایک دوسرے میں سلام پھیلاؤ، یہ ہے کہ نہیں؟ مجھے بتاؤ، اب وقت نہیں ورنہ میں اس کو بخاری شریف سے پڑھتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام جب مسلمان ہوئے تو اسی حدیث کو سن کر مسلمان ہوں کہ جب وہ آئے حضور سے ملنے کے لیے، حالانکہ یہودیوں کے عالم تھے، تو سرکار کی زبان پر یہ الفاظ تھے، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ اور ایک دوسرے کو تحفہ دو۔ عرض کی حضور سلام پھیلانے سے کیا ہوگا اور ایک دوسرے کو تحفہ دینے سے کیا ہوگا؟ حضور کہتے ہیں ایک دوسرے سے محبت ہو جائے گی۔ امت کہتی ہے میں حضور سے محبت کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا حضور نے نسخہ بتا دیا ہے، جب عام بندے سے سلام کر کے محبت پیدا کی جاتی ہے تو حضور سے محبت کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جائے۔
اور سلام کس کیفیت سے؟ جو ابھی کہا گیا، یہ نہیں صرف الصلاۃ والسلام علیہ رسول، یہ بھی سعادت ہے، لیکن اصل سعادت کیا ہے؟ مقام، مرتبہ، وجاہت اور قدر نظر میں ہو، اور جس کے سامنے مقام و مرتبہ، وجاہت، قدر میں ہونا، وہ کسی بکنے والے کی بکواس پر نظر نہیں رکھتا، کھڑے ہو کر نہیں پڑھنا چاہیے، انگوٹھا چومنا نہیں چاہیے. ہم نے کہا تم اپنا مال بیچتے رہو، ہمیں مدینے کی طرف جانے دو. یہ کیا تم بیچ میں باتیں کر؟ تو جب تصور مقام مصطفیٰ سامنے ہوگا تو ایسے فٹ پاتھ پر پھرنے والے لوگوں کے اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تو یہ ہے سلام پھیلاؤ. حضور نے کہا سلام پھیلانے سے، سلام ایک دوسرے کرنے سے نتیجہ محبت کا آتا ہے. تو جب ایک عام بندے کو سلام کرنے سے، مومن کو سلام کرنے سے اس کے دل میں احترام ہمارا پیدا ہو جاتا ہے، محبت کرے. تو جو حضور کو بار بار سلام کرے، تو حضور تو ایسے نہیں ہے کہ حضور کو راغب کیا جائے، سرکار تو بغیر سلام کے بھی امت پر نثار ہیں. نثار بمناد حضور چاہنے والے ہیں، لیکن امتی ان کا بننے کے نیت سے شریعت کی پابندی کے ساتھ جب ان پر سلام پیش کرتا ہے تو یہ ہے وہ درود کہ جس کے ذریعے حضور سید عالم کا خواب میں دیدار، اس سے تعلق اور اس سے محبت، اور بڑے سے بڑے امتحان بھی آ جائیں تو وہ امتحان کے کڑے منزل پر کھڑے ہو کر کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. ظاہر سی بات استقامت کے لیے فکر ہونی چاہیے. آپ کے اندر ایک جذبہ ہوگا تو وہ آپ کو کھڑا کرے گا. مجھے اور آپ کو جذبہ یہ ہے کہ اس دکان پر آٹا سستا ملتا ہے، تو اس فکر میں آپ گھنٹوں دھوپ میں کھڑے رہیں، اور جہاں سے کوئی کام کا مطلب نہ ہو تو وہاں 5 منٹ میں بندہ بور ہو جاتا ہے. تو لہٰذا استقامت دین کے لیے جذبہ حضور کی محبت کا اگر ہوگا تو کربل کے شہنشاہ امام حسین کی استقامت کے پیچھے بھی شوق حضور کا تھا. اس لیے جن کی روحیں حضور سے واصل ہو جاتی ہے ان کو دنیا کی نعمتوں کی قدر نہیں، وہ اس لذت ابدی سے شناسا ہو جاتے ہیں کہ پھر اگر ان کو مار بھی دیا جائے ان کی راہ میں تو وہ کہتے ہیں فزت برب کعبہ. ہمارے ایک وزیر اعظم سابقہ کہتے ہیں میں 72 سال کا ہوں، مجھے گرفتار کیا جا رہا ہے. تم بدبختوں نے 90 سال کے سفید ریش علماء کو جیلوں میں ڈالا جن کا انتقال ہوا. ان کا مطالبہ دنیا نہیں تھی، کرسی نہیں تھی، دیوار پھلانگ کے بھاگنے والے چور سن لیں، کچھ نہیں تھا. ان کا مطالبہ تھا حضور کی ختم نبوت کا تحفظ. توجہ ہے. تو وہ بوڑھا عالم 92 سال کی عمر میں جیل میں زنجیروں میں گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن معافیا نہیں مانگ رہا. جیل بھرو تحریک ادھر سے چلاتے ہیں، پیچھے ضمانتیں لیتے ہیں، لیکن وہ 92 سال کے عالم نے جیل میں مر جانا گوارا کیا لیکن ضمانت کے کاغذ نہ لائے. ہم نے پوچھا بابا جی اتنے بڑھاپے میں یہ استقامت کیسی ہو گئی؟ فرمایا جب روحیں حضور سے واصل ہو جاتی ہیں نہ دنیا کا کوئی شوق رہتا ہے اور نہ دنیا کا کوئی غم رہتا ہے. یہ ہے اس پوری تقریر کے مصداق لوگ. ایگزامپل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ پھانسی کے پھندے پر بھی چڑھ جائے. غازی ممتاز کو آپ دیکھیے، سامنے جوان بیوی ہے، گود میں بچہ ہے، لیکن یہ کیسا شوہر ہے، دل بیوی کی طرف نہیں جاتا. یہ کیسا باپ ہے، گود کے بچے کی طرف نہیں جاتا. ان کو 4 بجے پھانسی دینی ہے، وہ 1 بجے سے ہی نہا دھو کر امامہ باندھ کے تیار ہے. کب میں نے حضور کی، یہ حقیقت ہے، میں آپ کو کوئی مثالیں نہیں دے رہا، یہ دنیا میں ہوا ہے. پوری ڈاکومنٹری یوٹیوب پر ان کے تمام، جس جلات نے پھانسی دی، جیل کی تمام چیزیں موجود ہیں. آپ کہیں گے بندہ کمزور ہو کر اتنا بڑا کیسے ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا جو عادت اپنی روح کو حضور کے ذوق کی پہلے سے دلاتا ہے، یہ ہے وہ کیفیت. اس مرتبے پر یہ ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی. اب میرے دوستو بزرگوں بات کو ختم کرتے ہیں. دیکھیں جب بندہ ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں جب میرا امتی مجھے سلام کرتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اللہ اکبر. یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ حضور کی بارگاہ میں تذکرہ ہو کہ فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ پر سلام پڑھا ہے. آج لوگ بڑے بڑے اداروں میں اپنے رابطے کے لیے نہ جانے کن کن کو مڈل مین بناتے ہیں، لیکن ان اداروں کی حضور کے سامنے کیا حیثیت ہے، اس بڑی بارگاہ کے سامنے ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے. کئی لوگ جیسے ناصر اور ثاقب نثار جیسے ملعون صرف ایک نیشنلٹی کے لیے حضور کی گستاخ، حضور کو گالی دینے والی معاذ اللہ، اس کو کھلی چٹ دے دی. میں نے کہا بڑھاپے میں تو نے کیا کھایا؟ اللہ رب العالمین ایسے بڑھاپے سے پناہ دے کہ لمبی عمر کے چکر کے اندر بندہ ایمان سے ہاتھ دھو جائے. لیکن میرے دوستو بزرگوں ذرا دیکھیے یہاں پر حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ حضور کا نام، حضور فرماتے ہیں میری امتی کا نام میری بارگاہ کے اندر لایا جاتا ہے. تو وہ کتنے بڑے شرف کی بات ہو کہ وہ گھومتا اپنے محلے میں ہے لیکن اس کا نام حضور کی بارگاہ میں لیا جاتا ہے.
یہ شان و مرتبہ اللہ رب العالمین جل والا انہیں عطا فرماتا ہے۔ بات کو ختم کرتے ہیں میرے دوستو بزرگوں، ایک بات یہاں پر سن لیجئے حدیث پاک میں، اس وقت ابو داؤد میرے سامنے ہے اور ابو داؤد کی حدیث سے ذرا جلدی سن لیجئے۔ اوس ابن اوس کہتے ہیں کہ ان اوس ابن اوس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، حضور نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے، سنڈے کا نہیں ہے، سنڈے کا دن نہیں، وہ بھی دن اللہ کا ہے، گورے کا نہیں ہے وہ، لیکن دین نے سید الایام جسے کہا ہے وہ جمعے کو کہا ہے۔ کہتے جی جمعے کو نہیں چھٹی کر سکتے، ہم نے کاروبار کرنا ہوتا ہے نا، تو کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ فرائیڈے کو کھلی ہوتی ہے۔ میں نے کہا واہ، انٹرنیشنل کاروبار $300 پر پہنچا دیا، اور ایفیشنسی کیا دکھا رہے ہیں کہ حکومت بہت زیادہ معیشت بڑھانا چاہتی ہے، اس لیے جس دن انٹرنیشنل اسٹاک مارکیٹ اور انٹرنیشنل مارکیٹ چل رہی ہوگی اس دن پاکستان میں چھٹی کیسی ہو سکتی ہے؟ جماعت اسلامی کے قاضی حسین صاحب بھی اس زمانے میں بہت آگے تھے، نہیں اسلام میں تو چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کی وہ غلطی تھی جس کی وجہ سے آپ الیکشن جیت کے بھی میئر نہیں بن پائے، کیونکہ قوم کو زندہ رکھنے والی ایکٹیویٹیز میں دن ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں۔ آج لوگ گھڑی کو دیکھتے ہیں، کب مولانا تقریر ختم کریں گے میں ڈیوٹی پر جاؤں گا، لیکن جمعے کی چھٹی ہوتی تو بندہ 10 بجے ہی مسجد میں آتا تھا، بیٹھتا تھا، درود شریف پڑھتا تھا، بچے نعتیں پڑھتے تھے اور پورے ہفتے اس کے اندر ایمان کا ذوق آتا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں جی انٹرنیشنل مارکیٹ فرائیڈے کو کھلی ہوتی ہے، سنڈے کو بند ہوتی ہے، تو ہم زمانے کے برابر کیسے چلیں گے؟ میں نے کہا تم چل گئے زمانے کے برابر، سارا پاکستان بھیک کے نام پر بیچ کر $1.5 ارب لینے کے لیے 3 مہینے سے IMF کے قدموں میں پڑے ہوئے، واہ واہ کیا معیشت چلائی ہے۔ سمجھا کہ جناب جمعے کی چھٹی ختم کر کے، کیونکہ پوری دنیا میں کو فرائیڈے میں کاروبار ہوتا ہے، سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے، تو یہ دجالیت ہے۔ اور قاضی حسین صاحب کو اس زمانے میں یہ کہنا اسلام میں چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہے، تو پھر تمہاری اس جمہوریت کے اسلام میں کیا تصور ہے کہ جو تم روڈ پر آ کر الیکشن کر رہے ہو؟ لیکن بہت بڑی غلطی اس وقت کی گئی جب پاکستان میں جمعے کی چھٹی ختم کی گئی، اس لیے کہ یہ فزیکل ایکٹیویٹیز تھی اسلام کی۔ توجہ ہے، میں مزید اس پر نہیں کہنا چاہتا، آپ خود سمجھ گئے ہوں گے۔ حدیث پاک دیکھیں رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، فیہ خلق آدم، اسی دن حضرت آدم پیدا ہوئے، وفیہ قبضہ، اسی دن حضرت آدم کی روح قبض کی گئی، وفیہ نفخۃ، اسی دن قیامت کا سور پھونکا جائے گا، وفیہ صاعقہ، اور اسی دن چنگاڑ آئے گی قیامت کی معاذ اللہ۔ فرمایا فاکثروا علی من الصلاۃ فی، میری امت اسی جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو۔ وہ بیچارہ نوکری پر جائے گا درود پڑھے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ فاکثروا علی من الصلاۃ فی، حضور فرماتے ہیں اسی جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ جمعے کے دن جو تم مجھ پر درود پڑھتے ہو تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، کہنے والے نے یہ کہا، وکیف تعرض صلاۃ علیک وقد علمت، قال ویقول بلیت، یا رسول اللہ آج تو آپ ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم جمعے میں درود پڑھتے ہیں، آپ اس مبارک کانوں سے درود سن لیتے ہیں، لیکن میت کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو بدن مٹی بن جاتا ہے، تو یہ کان بھی ختم ہو جاتے ہیں، جب کان ہی نہیں رہیں گے تو سنیں گے کیسے؟ قد علمت، یا رسول اللہ فرمایا کہ کیف تورد صلاتنا، ہمارا درود آپ کیسے سنیں گے اور آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ کہ قد علمت، جب آپ کا بدن مٹی ہو جائے گا، شاگرد ہیں سمجھنے کے لیے پوچھ رہے ہیں، ابھی تک بات پتہ نہیں ہے، تو یا رسول اللہ پھر کیسے سنیں گے؟ تو یہاں پر حضور کے ظاہری کان اور بدن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ جب بدن قبر میں رہتا ہی نہیں ہے، 6-8 مہینے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، تو پھر ہم آپ پر درود پڑھیں گے تو پھر درود کیسے پہنچے گا؟ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا تو اس کو چھوڑ، میری روح تو سن رہی ہوگی، نہیں، بلکہ حضور فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اوے بے فکر رہے، نبیوں کے جسم کو قبر والی مٹی نہیں کھاتی ہے۔ اس حدیث نے بتا دیا کہ حضور کی روح ہی نہیں بدن سنتا ہے، کیونکہ سرکار نے بدن سے متعلق جواب عطا فرمایا۔ بات کو ختم کر رہے ہیں، حضرت یہ بھی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام۔ میرے مسلمان بھائیوں اس حدیث پاک کو سنو، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد، جب بھی کوئی آدمی یسلم علیہ، مجھ پر درود پڑھتا ہے،
इल्ला रद्दल्लाहु अलैहि रूही, यहां तक कि अल्लाह मेरी रूह को मुझ पर लौटा देता है, हत्ता अरुद्दा अलैहिस्सलाम, और मैं उसका जवाब देता हूं। इस हदीस के तहत मुल्ला अली कारी ने लिखा कि हुजूर ने यह कहा कि जब उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ता है मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं, लिहाजा इसमें यह कैद नहीं है कि मेरी जालियों के सामने ही आए, मदीने में ही आए, मेरे कब्र शरीफ के सामने आए, नहीं, बल्कि फरमाया कहीं भी दुरूद पढ़े। इस हदीस को सामने रखकर मुहद्दिसीन ने इंदल कब्र वाली रिवायत को कबूल नहीं किया। फरमाया ये कैद लगाना कि हुजूर सिर्फ मजार के सामने सुनते हैं, फरमाया ये रिवायत साबित नहीं। जो रिवायत साबित है वो ये है कि कहीं से भी पढ़ेगा अल्लाह मेरी रूह को मुझ पर लौटाता है और मैं उसके दुरूद का जवाब देता हूं। लिहाजा वो प्रोपेगेंडा भी खत्म होना चाहिए कि यहां नहीं सुनते वहां सुनते हैं। इसका भी जवाब मुख्तसर तौर पर आ गया अगर आप इसको समझे। और यहां पर गैर मुक़ल्लिदीन के आलिम अल्लामा शमशुद्दीन अजीम आबादी ने अबू दाऊद की शरह औनल माबूद शरह सुनन नबी दाऊद में इस हदीस का माना यह किया है, यानी हुजूर ये कहते हैं कि जब मेरा उम्मती मुझ पर सलाम पढ़ता है तो अल्लाह मेरी रूह को मुझ पर लौटाता है, हत्ता रुद्दा अलैहिस्सलाम, यहां तक कि मैं उसको सलाम का जवाब देता हूं। क्या मतलब? फरमा अन्नी हय्युन, इसका मतलब यह कि मैं जिंदा हूं, अन अक़दिरु अला रद्द सलाम, और खुदा ने मुझे यह तौफीक और ताकत दी है जिस तरह मैं सुन सकता हूं उसी तरह जवाब भी दे सकता हूं। तो ये इसलिए बयान किया जा रहा है कि इस इरादे के साथ कि गफलत नहीं कि फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। बात इस पर ख़त्म करते हैं। बाज़ लोग कहते हैं यह क्या बात है, रद्दल्लाहु अलैहि रूही, मैं जवाब जब देता हूं जब मेरी रूह मुझ पर लौटाई जाती है। हमने कहा ये हुजूर के कलिमात हैं, इसकी फसाहत को समझने की कोशिश करो। रद्दल्लाहु रूही से मुराद वो बदन वाली रूह नहीं है। अगर वो बदन वाली रूह भी हो तब भी देखो हुजूर फरमाते हैं जब जब दुरूद पढ़ा जाता है मेरी रूह मेरी तरफ आती, मैं जवाब देता हूं। मैंने कहा मुझे बताओ दुरूद कब नहीं पढ़ा जाता, किस सेकंड में उम्मत दुरूद नहीं पढ़ती पूरी दुनिया से। तो ये रिवायत अगर जाहिरी असली रूह के माने में भी लें तब भी ये हमारे इस्तदलाल अहले ईमान के इस्तदलाल के खिलाफ नहीं, यानी रूह बदन से उठती ही नहीं है, क्योंकि जब तक रहेगी जब तक सलाम आता रहेगा और आप जवाब देते रहेंगे। लेकिन यहां से मुराद उलमा ने इस रूह को नहीं लिया, इससे मुराद एक तवज्जो को लिया है और एक जागने को लिया है। मसलन तवज्जो से मुराद क्या है कि मुल्ला अली कारी ने लिखा कि रब करीम की बारगाह में हुजूर की ज़ात मुबारका मुतवज्जे है, और उधर से जब दुरूद पढ़ने वाला दुरूद पढ़ता है तो रब मेरी तवज्जो, रूह लौटाने से मुराद मेरी तवज्जो मुझे देता है कि हबीब उसे भी जवाब दे दे। और जिस पर बात में ख़त्म कर रहा हूं वो जामे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारका है। जामे तिरमिज़ी शरीफ की ये सही हदीस है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये हदीस पाक आप देखिए कि अमलुल यौम वल लैल में अल्लामा इब्न सन्नी ने भी नकल किया है, जब बंदा सोता है तो क्या दुआ पढ़ता है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, या अल्लाह मैं तेरे नाम से सोया और तेरे नाम से उठा। अमूतु व अहया, जिंदा हुआ मरा, उसको ताबीर देते हैं। लेकिन बंदा जब सो कर उठता है, तवज्जो है, सो कर उठता है तो सो कर उठने की कई दुआएं हैं। एक दुआ यह है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रद्दा अलैया रूही, तमाम तारीफें उस रब के लिए है जिसने रूह को मेरी तरफ लौटाया। और यही जुमला हुजूर दुरूद के लिए कह रहे हैं कि जब मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ता है रद्दल्लाहु अलैया रूही, अल्लाह मेरी रूह को लौटाता है। तो अब ये जो दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रद्दा अलैया रूही व आफिनी फी जसदी, पाक है वो जात तमाम तारीफें। सोकर जागने वाला ये कहता है तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने मेरी रूह को मुझ पर लौटा दिया और मुझे मेरे बदन को आफियत दी। लेकिन यहां पर माना क्या होता है? जिसने मुझे नींद से जगाया। तो वहां पर भी माना यह है कि मैं अपनी मज़ार मुक़द्दसा में महवे आराम हूं। जब मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ता है रद्दा अलैया रूही, मैं जागता हूं और उसके सलाम का जवाब देता हूं। इसलिए उलमा ने कहा कि अंबिया के जिस्म को कब्र क्यों नहीं खाती मट्टी, इसकी एक हदीस मुबारका अल्लामा ज़रक़ानी नकल की। हुजूर ने फरमाया इसलिए कि अंबिया को
کہ بدن کو جس مبارک مٹی سے بنایا گیا ہے وہ جنت کی مٹی ہے. اور ایک بات بڑی پیاری بات یہاں پر علامہ قسطلانی شارح بخاری نقل کی ہے, فرمایا اس میت کو مٹی کھا جاتی ہے کہ جس کے اندر بیداری اور حس نہیں ہوتی. میت کا مٹی کو نہ کھانا یہ ایسے ہے جیسے ایک بندہ سالوں بھی زمین پر سویا رہے تو مٹی اس کے بدن کو نہیں کھاتی, کیونکہ روح اس کے بدن میں موجود ہے اور اس میں حیات ہے. تو فرمایا حضور نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی تو یہ پوچھتا ہے کہ جمعے کے دن آپ درود کیسے سنیں گے, جب آپ مزار میں چلے جائیں گے تو سرکار نے فرمایا ان اللہ حرم, ایک حدیث میں ہے ان اللہ حرم علی الارض, اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے. اسی لیے آگے راوی اس کی تشریح کرتا ہے فنبی اللہ حی یرزق, اس لیے کہ نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو غذا دی جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین, یہ ساری باتیں میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ یہ مہینہ آیت درود کا ہے. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 اسی مہینے میں اتری ہے. تو میں نے چاہا کہ اس درود شریف سے امت محبت کرتی ہے, یہ باتیں عموماً کتابوں میں چھپی رہ جاتی ہے, تو مہینہ بھی وہی ہے جس میں یہ آیت اتری ہے, کیوں نہ تھوڑا وقت لگائیں. آپ کہیں گے جی 10 منٹ زیادہ ہوا, میں نے کہا آپ تو گورنمنٹ کے مقابلے میں بڑے نیک ہیں, انہوں نے تو پورا دن ہی فارغ کر دیا, آپ 10 منٹ کی قربانی دے دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ عظمت و شان کی باتیں ہمیں عطا فرمائے. کاش جمعے کی چھٹی ہوتی میرے دوستو. چھٹی مقصد نہیں ہے, ایک ایمان کی تیاری. بچہ اسکول سے بھاگ بھاگ کر آ رہا ہے, یونیفارم میں نماز پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا بچپن ایسے گزرا تھا؟ گھر تو یہ تھا کہ صبح سے ناشتہ ہو, کپڑے تیار ہوں, 10 بجے ہی مسجد کی طرف نکل پڑے, 11 بجے نکل پڑے. اور ان مغربیوں کے دلالوں نے کہا نہیں 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 جناب, کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بزنس فرائیڈے کو ہوتا ہے. میں نے کہا وہ دن دیکھ لیا ہے, چاہے کینڈی لینڈ والے بزرگ ہوں یا دوسرے بزرگ ہیں, جو تماشا آپ نے دیکھا ہے وہ دنیا نے دیکھ لیا ہے. لہٰذا یہ ساری بکواس ہے. جس دن کو اسلام نے عزت دیا ہے تو موجودہ عرفی طور پر زمانے کے اعتبار سے لوگوں کے مزاج پر وہ دن جیسے سیلیبریٹ کیا جائے کہ ان میں اسلام اور ایمان باقی رہے. اس لیے جو دن اسلامی ہے اس کو چھٹی کے طور پر منانا چاہیے, تاکہ اس دن ایکٹیویٹیز ہو جو مساجد کی ہو, قرآن کی ہو, دین کی ہو. جب عورت مارچ کے لیے چھٹی دی جا سکتی ہے تو مسلمان اور دل میں عشق مصطفیٰ جس جمعے کے دن پکایا جاتا ہے اس دن کے لیے کیوں سختیاں کی جا سکتی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں دین کی قدر اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.